سورہ الجن آیت نمبر 28۔ اے نبی کہہ دیجئے میری طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ نیک اور حق کی راہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کے ساتھ شامل نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد۔ اور یہ کہ ہمارے بے وقوف اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتے رہتے ہیں۔ اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن جس طرح انسان کو مٹی سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح جن بھی اللہ کی مخلوق ہیں جن کی تخلیق آگ سے ہوئی ہے، اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے اس کام میں ان کو بڑھاوا دیا۔ اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا کہ جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں یعنی بہت ہائی سیکیورٹی کے ساتھ پایا۔ اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سنگل لینے کو بیٹھے کرتے تھے، کیونکہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھاٹ میں پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں مذاہب پر تھے۔ اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، نہ ہی زمین کے اندر اور نہ ہی اس دنیا کے باہر۔ اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لائی، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، اور لیکن جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا حقدار ہے۔ اور بتایا گیا ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم ان کا خوب ساتھ دیتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں۔ اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ لوگ کفار اس پر ٹوٹ پڑے۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے بے وجہ میں تمہارے لیے کسی کو نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا۔ کہہ دیجئے یقین مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا آباد تک۔ حالانکہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کمتر ہیں۔ کہہ دیجیے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ وہی عالم الغیب ہے، مطلب وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، یعنی اپنے پیغمبروں کو بعض امور غیب سے مطلع کر دیتا ہے جن کا تعلق یا تو اس کے فریاد رسالت سے ہوتا ہے یا وہ اس کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہوتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کے مطلع کرنے سے پیغمبر عالم الغیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیغمبر بھی اگر عالم الغیب ہو تو پھر اس پر اللہ کی طرف سے غیب کے اظہار کا کوئی مطلب ہی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کا اظہار اس وقت اور اسی رسول پر کرتا ہے جس کو پہلے اس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے، جیسے کہ یہاں بھی اس کی صراحت فرمائی گئی ہے۔ پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگاہ بان لگا دیتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا لیے ہیں، اور اس نے ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔